سورہ قاف آیت نمبر 30۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ ترجمہ: یاد کرو وہ دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو پر ہو گئی، وہ جواباً کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 30 کی تفسیر۔ کفار و فساق کو جہنم سے خوف زدہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کوئی محدود اور تنگ سی جگہ نہیں کہ چند کروڑ نفوس سے بھر جائے گی اور اس میں تمہارے لیے کوئی گنجائش نہ ہوگی۔ بتا دیا کہ وہ اتنی کشادہ اور فراخ ہے کہ تم اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ جب اس میں سارے جہنمی پھینک دیے جائیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، تو وہ جواب میں عرض کرے گی کچھ ہیں تو لائیے، میرے تو ابھی کئی گوشے خالی پڑے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ جہنم بھر جائے گی۔ جب اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تو بھر گئی تو وہ گھبرا کر کہے گی الہی ابھی اور مجرم باقی ہیں، میں تو کھچا کھچ بھر گئی ہوں، یہاں تو تل دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 31۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ۔ ترجمہ: اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، وہ ان سے دور نہیں ہوگی۔ سورہ قاف آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ جہنمیوں کے ذکر کے بعد اب اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہم سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کی اور تمام عمر ہمارے احکام کی بجا آوری میں کوشاں رہے، قیامت کے دن ان کی عزت افزائی کا عجیب ہی منظر ہوگا۔ انہیں جب جنت میں داخل ہونے کا اذن ملے گا تو جنت تک کا طویل فاصلہ طے کرنے کی انہیں زحمت نہیں دی جائے گی، بلکہ جنت ان کے قدموں میں حاضر کر دی جائے گی۔ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں جنت کے نزدیک کر دیا جائے گا، بلکہ فرمایا جنت ان کے قریب کر دی جائے گی۔ اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اطاعت و انقیاد کی راہ پر گامزن رہنے والے جنت کے طالب نہیں کہ اس کے پیچھے بھاگے بھاگے پھریں، بلکہ وہ مطلوب ہیں، جنت کی بہاریں سمٹ کر ان کے قدموں میں حاضر ہو جائیں گی۔ جس مادی دنیا میں ہم آج آباد ہیں اس میں زمان و مکان، قرب و بعد اور سرعت و تاخیر کے جو مفہوم ہمارے ذہن میں راسخ ہو چکے ہیں، قیامت کے دن یہ سارے تصورات بدل جائیں گے، وہاں ان سارے الفاظ کو نئے مفہوم بخشے جائیں گے۔ اس کا اندازہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ وہاں زمین و آسمان سے بڑی وسعتیں چشم زدن میں طے ہو جائیں گی، آواز جتنی دور سے بھی آئے گی یوں معلوم ہوگا بالکل نزدیک سے آ رہی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ جو لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے خواہشات نفسانی کے زنداں سے رستگاری حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی روح ذکر الہی سے سرشار ہو جاتی ہے اور ان کی آنکھ نور خداوندی سے بینا ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی زمان و مکان کی یہ قیود باقی نہیں رہتی۔ وہ مدینہ طیبہ میں ہوتے ہوئے بھی نہامند کے پہاڑوں میں لڑنے والے ساریہ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ یہ نعمت جن کے لیے مخصوص کی گئی ہے ان کی دو صفتیں اواب اور حفیظ بیان کی جا رہی ہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 32۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ۔ ترجمہ: یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ اوابن کہتے ہیں بکثرت رجوع کرنے والا، یعنی جب بھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو فوراً ندامت و خجالت سے پانی پانی ہو جاتا ہے اور آنسو بہاتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ جتنی بار اس کا قدم جادہ حق سے پھسلے وہ فوراً توبہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگتا ہے۔ نہ تو سرکشی کی راہ اختیار کر کے وہ گناہ پر مصر رہتا ہے اور نہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے کہ میں نے بار بار توبہ توڑی ہے، اب میری توبہ کیسے قبول ہوگی، بلکہ جہاں اسے اپنی لغزش پر ندامت ہے وہاں اسے اپنے رب کریم کی رحمت بے پایاں پر بھی یقین ہے کہ جب بھی کوئی شرمسار ہو کر معافی مانگتا ہے تو اسے معافی دے دی جاتی ہے۔ شعبی اور مجاہد نے اوابن کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے، یعنی جو شخص تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے اور استغفار کرے۔ عبید ابن عمیر فرماتے ہیں
کہ ہم اواب اور حفیظ اسے کہا کرتے تھے جو اپنی مجلس سے جب اٹھے تو یہ کہے سبحان اللہ و بحمدہ اللہم انی استغفرک مما اصبت فی مجلسی ھذا، الہی اس نشست میں جو غلطی مجھ سے ہوئی اس کے لیے میں مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ابو بکر الوراق فرماتے ہیں اواب وہ ہے جو خوشحالی اور تکلیف دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ قاسم کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی اور بات میں مشغول نہ ہو۔ حفیظ کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت قتادہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی، اس کی گراں قدر نعمتوں کا شکر کرے اور جو قوتیں اور صلاحیتیں، جو وسائل و اختیارات اسے بطور امانت دیے گئے ہیں ان میں خیانت نہ کرے، بے شک یہی لوگ اس قابل ہیں کہ جنت ان کے قدموں میں حاضر کی جائے۔ سورہ قاف آیت نمبر 33۔ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ترجمہ: جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے اور ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ سورہ قاف آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یہ جملہ یا تو اواب حفیظ کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، یعنی اواب کون ہے؟ بتایا وہ جو خداوند رحمان سے اس وقت بھی ڈرتا ہے جب اسے کوئی آنکھ دیکھ نہ رہی ہو۔ یہاں رحمان کا اسم پاک ذکر کرنے میں خاص لطف ہے، یعنی وہ بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا رحمان ہے، اس کی رحمت کے سامنے اس کے بے شمار گناہوں کی بھی کوئی وقت نہیں، لیکن اپنے رب کی رحمانیت پر یقین محکم کے باوجود وہ گناہ اور نافرمانی کی راہ پر قدم تک نہیں رکھتا۔ اسے حیا آتی ہے کہ وہ اپنے کریم مالک کی نافرمانی کرے، تنہائی میں بھی شیطان اسے بدی پر نہیں اکسا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مغرور ہو کر سرکش نہیں بن جاتا۔ یہ جملہ بھی اس کی صفت ہے کہ اس کے پہلو میں جو دل ہے وہ ہر وقت اپنے رب کی طرف مائل رہتا ہے، حوادث دہر اسے کتنا ہی پریشان کریں، مصائب و آلام کے پہاڑ اس پر کیوں نہ ٹوٹتے رہیں، اس کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ بندگی اور تسلیم و رضا کی جس لذت سے اسے نوازا گیا ہے ہمہ وقت وہ اسی سے سرشار رہتا ہے۔ منیبن یعنی جو اخلاص کے ساتھ اطاعت کی طرف متوجہ رہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 34۔ ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ ترجمہ: داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ اس روز ان خوش نصیبوں کو کہا جائے گا کہ جنت میں تشریف لے جائیے، وہاں تمہیں کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ سلام کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ تم جنت میں جب قدم رکھو گے تو تمہاری پیشوائی کے لیے فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے جو تمہیں السلام علیکہ کے دعائیہ جملے سے خوش آمدید کہیں گے، بلکہ خود رب قدوس بھی اپنے ان البیل عشاق کو سلامت رہو کی دعا دے رہا ہوگا، یعنی اے اپنی آنکھوں کو جمال غیر سے اور اپنے دلوں کو خیال غیر سے محفوظ رکھنے والو، آؤ آج تمہیں اپنے محبوب حقیقی کے حریم ناز میں اذن باریابی بخشا جا رہا ہے، اس کے جلووں کو دیکھو اور خوب سیر ہو کر دیکھو اور ہمیشہ دیکھتے رہو۔ یہ صبح وصال ابدی ہے، اب ہجر کی رات نہیں آئے گی، اب ایسا نہیں ہوگا کہ تم پر یہ کیفیت طاری ہو، کھٹکا لگا ہے ہجر کا مجھ کو دم وصال، خوف خزاں سے تلخ ہے ایسے بہار بھی۔ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 35۔ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ۔ ترجمہ: انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس تو ان کے لیے اس سے بھی زیادہ ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 35 کی تفسیر۔ ابر رحمت کی رمجھم ملاحظہ ہو، اپنی کرم نوازیوں کا ذکر جاری ہے جن سے وہ اپنے بندوں کو سرفراز فرمائے گا، یعنی میری بخشش قلیل اور محدود نہیں ہوگی کہ جو کچھ وہ چاہیں گے ہم انہیں اتنا ہی دیں گے، کیونکہ ان کا دامن طلب بڑا وسیع کیوں نہ ہو، الطاف خسروانہ کے سامنے وہ بھی تنگ ہے، ان کا ظرف دل بڑا ہی کشادہ کیوں نہ ہو،
بحر کرم کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے؟ فرمایا ہم صرف اتنا ہی نہیں دیں گے جتنا وہ مانگیں گے، اور جتنا وہ چاہیں گے وہ بھی دیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ان کے لیے اور بھی بہت کچھ موجود ہے۔ اب اس لدینا مزید کا کیا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ حضرات انس اور جابر سے مروی ہے، المزید النظر الی وجہ اللہ بلا کیف، یعنی اس مزید سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک منادی کرنے والا بھیجیں گے جو ندا دے گا جسے سب سنیں گے، اے جنتیو، اللہ نے تم سے الحسنہ اور زیادہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے، اور الزیادہ سے مراد رحمان کے چہرے کی طرف نظر کرنا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 36۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ۔ ترجمہ: اور قریش مکہ سے پہلے ہم نے برباد کر دیا بہت سی قوموں کو جو شوکت و قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، پس وہ گھومتے رہے شہروں میں، کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ گاہ ملی؟ سورہ قاف آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے کئی قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے اپنی قوت اور عسکری طاقت کے بلبوتے پر دوسرے ممالک پر لشکر کشی کی اور ان کو اپنا زیر نگیں بنایا۔ وہاں بھی ان کا ڈنکا بجتا تھا اور ان کا سکہ رواں تھا۔ وہ اپنی سرزمین کے معاشی وسائل کے علاوہ مفتوحہ ممالک کے وسائل معیشت سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ان کی آن بان اور ٹھاٹ باٹ دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کر دیا کرتی تھی، لیکن یہ ساری قوتیں اور خوشحالیاں انہیں ہماری گرفت سے نہ بچا سکیں۔ اے اہل مکہ، تم کس برتے پر یہ نخرے کر رہے ہو؟ نقابو کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ آلوسی لکھتے ہیں، کسی ملک کا مالک اور بادشاہ بن کر اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کو عربی میں تنکیب فی البلاد کہتے ہیں۔ نقبو فی البلاد کا یہی معنی ہے۔ سیر و سیاحت کے لیے کسی ملک میں جانا، کاروبار اور تجارت کے لیے کسی ملک میں جگہ جگہ اقامت گزین رہنا، یہ بھی اس لفظ کا مدلول ہو سکتا ہے۔ دولت مند لوگ جب کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے ملک کے معالجین سے فائدہ نہیں ہوتا تو وہ موت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دور دراز ممالک میں جاتے ہیں، سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جب موت کا مقررہ وقت آتا ہے تو کوئی ڈاکٹر اور حکیم انہیں نہیں بچا سکتا۔ سورہ قاف آیت نمبر 37۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ترجمہ: بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل بینا رکھتا ہو یا کلام الہی کو کان لگا کر سنے متوجہ ہو کر۔ سورہ قاف آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ لمن کان لہ قلب سے مراد دل بینا ہے، جو حقیقت کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ جو دل دیکھنے سے محروم ہو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، اور اس کو دل کہنا بھی صحیح نہیں، یعنی جو وحی اسے سنائی جا رہی ہے اس کو وہ بڑے غور سے کان لگا کر سنتا ہے۔ زجاج کہتے ہیں کہ جب وہ سن رہا ہوتا ہے تو اس کا دل حاضر ہوتا ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ جب آیات الہی کی تلاوت کی جا رہی ہو اس وقت اس کا جسم تو موجود ہو لیکن دل غائب ہو۔ سورہ قاف آیت نمبر 38۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ۔ ترجمہ: اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ سورہ قاف آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ 6 دنوں سے مراد یہ ہمارے 12-14 گھنٹے کے دن نہیں، بلکہ اس سے 6 مختلف ادوار مراد ہیں۔ اس کی تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ اس میں یہود و نصارہ کے اس زعم باطل کی تردید ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات کی تخلیق کی اور 7ویں دن آرام کیا۔ گویا کائنات کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ تھک گیا اور اسے آرام کی ضرورت محسوس ہوئی۔ موجودہ تورات میں ہے، خداوند نے 6 دن میں آسمان اور زمین، دریا اور سب کچھ جو ان میں ہے بنایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ خروج 20:11۔ اسی باب میں دوسری جگہ ہے، 6 دن میں خداوند نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور تازہ دم ہوا۔ خروج 17:31۔ انجیل میں ہے، خدا نے اپنے سارے کاموں کو پورا کر کے 7ویں دن آرام کیا۔ عبرانیوں 4:4۔ سورہ قاف آیت نمبر 39۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ ترجمہ: پس آپ صبر فرمائیے ان کی دل دکھانے والی باتوں پر، اور پاکی بیان کیجیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے۔ سورہ قاف آیت نمبر 40۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ۔ ترجمہ: اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کیجیے اور نمازوں کے بعد بھی۔ سورہ قاف آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، یعنی طلوع آفتاب سے قبل نماز سے مراد فجر ہے اور غروب سے قبل مراد ظہر اور عصر ہے، اور من اللیل سے مغرب اور عشاء، ادبار السجود سے وہ نوافل مراد ہیں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں۔ ادبار السجود سے مراد وہ اذکار بھی ہیں جو فرائض کے بعد پڑھے جاتے ہیں اور جو احادیث صحیحہ میں بکثرت موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے اور آخر میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو بخش دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ سورہ قاف آیت نمبر 41۔ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ ترجمہ: اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا۔ سورہ قاف آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ جو بات اب بتائی جانے والی ہے وہ بڑی اہم ہے، اس لیے اس کے ذکر سے پہلے استمع کہہ کر سامع کو جھنجھوڑا کہ کان کھول کر سن لے۔ یوں ہونے والا ہے، اس روز منادی کرنے والا منادی کرے گا اور ہر شخص یوں محسوس کرے گا کہ یہ آواز کہیں دور سے نہیں آ رہی بلکہ بالکل قریب سے آ رہی ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 42۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ ترجمہ: جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرجدار آواز بالیقین، وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ سورہ قاف آیت نمبر 43۔ انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر۔ ترجمہ: بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہماری طرف ہی سب نے لوٹنا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 44۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا ذالک حشر علینا یسیر۔ ترجمہ: جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے جلدی سے نکل پڑیں گے، یہی حشر ہے، یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ قبروں سے ان کے نکلنے کا منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ زمین اوپر سے پھٹ جائے گی اور وہ جھٹ پٹ قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ سراعن جمع ہے سریعن کی، اور یہ یحشرون مقدر میں ہم ضمیر فاعل کا حال ہے۔ یہ ہے حشر کی کیفیت۔ یہ نہیں کہا کہ یہ آسان ہے، بلکہ فرمایا یہ ہمارے لیے بالکل آسان ہے، کیونکہ ہمارا علم اور ہماری قدرت ہر چیز کو احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر
45۔ نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ ترجمہ: ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں، پس آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن سے ہر اس شخص کو جو میرے عذاب سے ڈرتا ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 45 کی تفسیر۔ سال ہا سال سے اللہ کا محبوب انہیں خواب غفلت سے بیدار کر رہا ہے، انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہا ہے، لیکن ان کی ہٹ دھرمی میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، جس سے حضور کو بڑا دکھ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ اے حبیب، ہم ان کی کارستانیوں سے خوب واقف ہیں، ان کی باتوں کو خوب سن رہے ہیں، آپ رنجیدہ خاطر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نے آپ کو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ سختی اور تشدد سے کام لے کر آپ ان کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں۔ ان کے بارے میں آپ جواب دہ نہیں۔ اے میرے پیارے رسول، آپ قرآن کریم کی آیات سے ان کو یاد دہانی کراتے رہیے۔ جو ہمارے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں وہی اس کو کان لگا کر سنیں گے، وہی اس کو سمجھیں گے، اور انہی خوش نصیبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضیٰ وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ یہاں پر 26ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا اور یہاں پر سورہ قاف مکمل ہوئی۔